صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ حاجی صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ جب کوئی اسلامی بھائی مدنی کام کرتے کرتے شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، اپنوں کی طرف سے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، یا تو اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر رحمت ہو اور مرشد کی خاص نظر ہو تو بچ سکتا ہے، ورنہ انسان اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے، یا اسلامی بھائی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اب کرے تو کیا کرے، مرشد نے آپ کو سنبھال لیا ہے، برائے کرم ہماری بھی رہنمائی کیجیے۔ جہاں تک ایک عرصہ جو دعوت اسلامی میں گزرا تو اس طرح کے معاملات آتے ہیں، نفس و شیطان کے معاملات بھی ہوتے ہیں، پھر کچھ ایسے معاملات بن بھی جاتے ہیں کہ انسان کا دل ٹوٹتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن رکھیں کہ ہم جس مقصد کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں اور جس طرح مدنی کام کر رہے ہیں، یہ کام جو ہے یہ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد جو تحریک کے امیر بھی ہیں ان کی یہ تحریک ہے، اور ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ہمیں کیا تربیت فرماتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں۔ اگر کسی کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے تو ہمیں صرف اپنے پیر و مرشد کے دیے ہوئے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے بس لگے رہنا چاہیے۔ رہا توجہ مرشد کا معاملہ تو وہ تو کئی ایسے میرے ساتھ کیا تقریباً 20 واقعات ہیں کہ امیر اہل سنت کی توجہ کی برکت سے ان کو ایسے معاملات بنے کہ وہ بالکل آج جیسے داڑھی منڈوانے والے تو کبھی خواب میں تشریف لائے، کبھی وہ اچانک بیان سنا تو بیان کے اندر امیر اہل سنت کی ایسی بات ہوئی، تو کبھی بیٹھے ہوئے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی فیضان سنت کا درس ہو رہا ہے اس میں بیٹھے تو وہ ایسی بات آ گئی کہ اس کا دل ایک دم سنبھل گیا کہ واقعی میرے مرشد فرما رہے ہیں، بس اس طرح لگے رہنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جیسا بھی ذہن دل لگے نہ لگے ٹچ میں رہے، لگا رہے، کام کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ ترکیب بن جاتی ہے۔ توڑ کر بٹھانا نا یہ شیطان کوشش کرتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہوا نا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو پیچھے کرنا یہ مناسب نہیں، چاہے وہ حالات کی وجہ سے ہو، بلکہ ایک مدنی پھول امیر اہل سنت کا بہت پیارا ہے، یہ ہر ذمہ دار کے لیے کہ جیسے اکثر اسلامی بھائی مدنی ماحول سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ گھر کے مسائل ہیں، کوئی بچہ بیمار ہے، تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک ڈویژن مشاورت نگران حاضر تھے، تو امیر اہل سنت نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، تو کہا میں ڈویژن سطح کی ذمہ داری تھی لیکن کچھ مشکلات اور پریشانیوں کے باعث آج کل میں مدنی کام نہیں کر پا رہا، تو آپ نے غالباً اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی آئی تھی تو دوسرا ڈویژن لینے کی ضرورت تھی، ایک سہارا تو اسے بھی چھوڑ دیا آپ، تو اس طرح کی اگر پریشانی آتی ہے، کوئی کرائسس آتے ہیں تو کام کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ پیچھے۔ بھائی صاحب آپ نے جیسے بتایا نا ایک ڈراسٹک چینج آیا، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ گویا آگ جو تھی وہ پانی بن گئی، تو یہ اب ایک وہ جو فیلڈ تھی ایک میڈیا کی فیلڈ تھی اور ایک ٹی وی پہ آنے کا آپ کو شوق تھا اور اسٹیج ڈرامے تھے، پروڈیوسرز کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، دوسری طرف ایکٹرز تھے، یہ ایک تعداد ہوگی نوجوانوں کی جو یہ زندگی کے خواب شاید دیکھتی ہو، آپ وہاں سے ہو کر آئیں، آپ اپنی زندگی کو کیسا محسوس کرتے ہیں پہلے اور اب؟ دو ذائقے چکھ لیے نا آپ نے، اب کمپیئر تو آپ تو ظاہر جو کہیں گے اور جو کمپیئر کریں گے دونوں تجربات ہیں، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو یہ کہ آج کل تاثر تو یہ ہے کہ شاید ہم اس طرح دینی ماحول کی طرف چلے جائیں گے تو شاید دنیا سے کٹ جائیں گے اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں، لذتیں ہیں، اس سے ہمارا مطلب ہم اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنا ذاتی تجربہ جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ میری یہ سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں ایک بہت زیادہ غربت کے ماحول میں نے آنکھ کھولی تھی۔ حالات یہ تھے کہ ایک ایسے مکان میں رہتے تھے، ایک گودام سا تھا، اس میں پارٹیشن تھا، ایک طرف تائے رہتے تھے ایک طرف ہم رہتے تھے، اور اس گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی، اس دور کے اندر لائٹ نہیں تھی، لالٹین جلاتے تو اس میں رہتے تھے۔ اچھا اب آزمائش یہ کہ والد صاحب واحد کفیل اور گھر میں اتنی مطلب تنگ دستی کا معاملہ ہوتا تھا کہ کئی بار کھانے کو نہیں بنتا، فاقے کی ترکیب ہو جاتی۔ ایک بار تو مجھے یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، ابو روزے رکھتے تھے اور رکھواتے تھے، سخت گرمی کے روزے تھے، ہمارے پاس 8 آنے کی برف یا 4 آنے کی برف آتی تھی، اتنے پیسے نہیں تھے کہ برف لا کے افطار کر سکے ٹھنڈا پانی۔ اسی طرح عید کا موقع ہے تو عید پر نہانے کے لیے صابن وغیرہ نہیں تھا تو برتن مانجنے کا کالا صابن ہوتا ہے نا، اس سے نہانے کی ترکیب ہوئی۔ اس طرح غربت کا ماحول مطلب پایا شروع سے، لیکن جیسے ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، اب یقین کریں گے کہ ایسے غیبی اسباب ہوئے سبحان اللہ کہ میں خود حیران ہوں آج تک۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور
وہی جو مطلب 250 روپے کرایے کا ایسا مکان نہیں لے سکتے تھے. الحمدللہ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے ایسے اسباب بنائے, BCO کی ترکیب ہوئی اس طرح کر کے کہ ہم نے تقریباً 3 شادیاں نمٹائیں ماشاءاللہ. پھر اس طرح اس کے بعد مکان کی ترکیب, تو ذاتی مکان بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کرا دیا. پھر جیسے جیسے ماحول سے وابستگی رہی. اچھا میں چونکہ اسکول میں ٹیچر ہوں. اچھا مطلب بزنس ہوگا نا ایسا آپ کا, میرا شادیاں کی, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں, اور ٹیچر پہلے نہیں تھا. تقریباً 9 سال تک میں نے کوشش کی کہ مجھے جاب مل جائے, لیکن جاب نہیں ملتی تھی. ایسی حالت تھی کہ جیسے بھی مدنی مذاکروں خودکشی کے بارے میں آتا ہے تو کئی بار ذہن بنا کہ خودکشی کر لینی چاہیے ماحول میں آنے سے پہلے. اور جاب کے لیے جب میں ماحول میں آیا, پھر نکلا جو 4-5 سال کا عرصہ گزرا نا جو اسٹیج ڈرامے میں, اس میں کیفیت ہوتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے گھر بیٹھے گورنمنٹ جاب ملی. اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنا پڑی, گھر بیٹھے کسی نے آ کر آفر کی. چھوٹے بھائی تھے, ان کو جاب ملی, اور اس طرح اسباب بنتے چلے گئے اور اپنا مکان ہوا ذاتی. اس طرح الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے جو 200 روپے کرائے کا مکان نہ لے سکتا, اس کو حج کی وہ بھی چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو. یہ تو میری نسلوں کو بھی اس پہ فخر رہے گا کہ رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ سفر کی برکتیں مجھے مل جائیں جس طرح ملنی چاہیے. تو یہ اس طرح کی جو ہوتی ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں, تو ایسا نہیں ہے. پھر یہ کہ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے, میں ٹی وی پر آنا چاہتا تھا. جی جی. ایک نفس کی خواہش تھی کہ ٹی وی پر اپنے انداز سے آؤں, وہ میں نے توجہ ہٹائی تو آج دیکھیں کہ میں ٹی وی پر ہی موجود ہوں. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اب جیسے پہلے ہم لطیفے سناتے تھے, ڈرامے کرتے تھے, اب ہم سفر کے بیانات کرتے ہیں, الحمدللہ نعتیں پڑھ لیتے ہیں. ترکیب ساری کی ساری وہی رہتی ہے. اس میں وہ جو ایسی لذت تھی نفس کی جس پر آخرت میں پکڑ تھی, اور اس کی لذتیں بھی ہیں, روحانی لذتیں ہیں, اور آخرت میں اجر ہے. سبحان اللہ. یعنی معاملہ دیکھیں کہ کتنا ماحول میں آنے سے کوئی چیز کٹتی نہیں ہے. تو بالکل ایک وسوسہ ہے سر, ورنہ الحمدللہ میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. This is دعوت اسلامی, changing your values. Yes. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ.